السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان ہوتا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے 21 سپارے مکمل ہو گئے۔ آج 22واں سپارہ ومن یقنط شروع ہو رہا ہے، اور ومن یقنط کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ایک بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ فتوحات ہو رہی ہیں تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا بھی کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے، اور جس طرح کیسر و کسریٰ کی جو بادشاہ کی جو بیویاں ہیں وہ شان و شوکت سے رہتی ہیں، ان کی کنیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ بظاہر یہ مطالبہ غلط تو نہیں تھا، لیکن اس کو برا مانا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کو چاہیے خیر خرچہ تو آپ ان کو خرچہ دے دیں اور ان کو رخصت کر دیں، اور اگر ان کو آخرت چاہیے تو پھر صبر کریں۔ تو سب نے آخرت کو چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کو چاہا، اور دنیاوی عیش و عشرت کے اوپر اس کو ٹھوکر مار دی۔ تو یہ ازواج مطہرات کی بہت بڑی شان ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ پھر اسی طریقے سے ازواج مطہرات کو تقویٰ کی تلقین کی جا رہی ہے، اور خواتین کو عموماً یہ بتایا جا رہا ہے کہ نامحرم سے لجاجت کے ساتھ بات نہ کریں، یعنی ایسی بات نہ کریں کہ اس کے دل میں امید ہو، بلکہ آپ معروف قول کے ساتھ بات کریں تاکہ اس کے دل میں کسی بھی قسم کا برا خیال نہ آئے۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نمبر 3، زمانۂ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ نمبر 7، جو آیتیں اور احکام اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں ان کو یاد رکھیں۔ تو ان احکامات کے اندر جو خواتین ہیں ان کے بارے میں یقیناً بہت بڑی یہ مشعل راہ ہیں، یہ سب آیات، ان کو خواتین بار بار سنیں اور پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح کی سے مرد اور عورت مسلمان کی کیا صفات ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک عمومی طور پہ اس میں بات کی گئی کہ اسلام ہے، ایمان ہے، دائمی اطاعت ہے، اور سچائی ہے، صبر ہے، خشوع و خضوع ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہے، کثرت سے ذکر الہی ہے۔ تو یہ ایک انسان کا وتیرہ ہونا چاہیے، اور انسان کو صبح شام رات ان سب چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور جو اس میں منہیات بتائی ہیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا رشتہ کہیں بھیجا، وہ مالی طور پہ ذرا وسعت رکھتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو ناپسند سمجھا کہ بھائی ہم غریب آدمی سے کیوں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاثر ختم کرنا چاہتے تھے کہ بھائی غریب امیر کو نہ دیکھیں، جو اچھا رشتہ ہے اس کو کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب نبی تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو اس کا انکار نہیں کرو۔ جب ان کو یہ آیت پتہ لگی تو وہ بخوشی راضی ہو گئے، اور یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 جو ہے سورہ احزاب کی، آگے جو ارشاد فرمایا کہ حقیقی بیٹا، یعنی جو حقیقی بیٹا جو تھا وہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو حقیقی بیٹے ہیں یہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کی طرح نہیں ہے، یعنی ایک منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، ایک حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے وہ منہ بولا نہیں بن سکتا۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو منہ بولا بیٹا بولا جاتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ان کی کزن جو پھپھی ذات تھیں حضرت زینب بنت جحش، ان سے ان کی شادی ہو گئی، لیکن بن نہیں پائی، طلاق ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح آسمان پہ کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تو ظاہر ہے کہ عرب کے معاشرے میں اس چیز کو ناجائز سمجھتے تھے، تو بہت زیادہ باتیں بنی۔ اللہ تعالیٰ اسی رسم بد کو تو ختم کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو ختم کیا، اگرچہ لوگوں نے برا مانا، لوگوں نے باتیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا حکم تھا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی بنا کے بھیجا ہے، سراجم منیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی چمکتا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام امتیوں کے اندر کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ عام مسلمان جو ہیں ان کو 4 شادیوں کی ایک وقت میں اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی کوئی قید نہیں تھی۔ اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ کے علاوہ اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے مہر کے بغیر ایک عام آدمی کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی کہ اگر کوئی عورت خود آ کے نکاح کا پیغام دے تو اس میں مہر شرط نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مہر کے نکاح کی اجازت تھی۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے فرض ہے کہ اگر وہ 1 سے زائد بیویاں رکھیں تو ان کی باریاں مقرر کریں، اور ہر کسی کے پاس باری باری رہیں۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قید نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی باریوں کا خیال کرتے تھے اور بہت اہتمام فرماتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت زینب بنت جہش کا جب ولیمہ رکھا گیا، دعوت ولیمہ، تو اس میں صحابہ اکرام بہت پہلے سے آ گئے، کھانا کھا کے بھی بیٹھ کے لمبی چوڑی گفتگو کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کسی کے گھر میں آؤ تو اجازت لے کے آؤ، اور جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اپنا اور اہل خانہ کا وقت ضائع نہیں کرو باتیں کر کے۔ پھر اسی طرح نیا محرم عورت سے اگر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ یہ پاکیزہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں یہ کہنا کہ جی وہ دل کا پردہ ہے تو وہ فلانا ہے، تو یہ سب باتیں ایسی فضول کی باتیں۔ پھر اسی طریقے سے اس صورت میں ایک عظیم الشان عمل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی جس میں شریک ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے عبادت کر رہے ہیں تو کتنی افضل عبادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، تو ہمیں خود یہ سمجھ لینا چاہیے۔ آخر میں قرآن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ قرآن تو انسانوں نے اٹھایا، یہ تو دوسری چیزوں پہ پیش کیا تو انہوں نے تو انکاری ہو گئے، اور اگر ہم کرتے تو وہ ریزہ ریزہ بھی ہو جاتے، لیکن انسان جو ہے اس نے اس چیز کو اٹھایا، تو انسان کی ایک طریقے سے اس میں تعریف ہی بیان ہو رہی ہے۔ آگے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل سبا جو ایک قوم جو تھی اور ایک علاقہ باقاعدہ طور پہ یمن کی طرف آباد تھا، بہت زیادہ ہریالی تھی، ہر طریقے کی فراوانی تھی، لیکن یہ پھر بھی نافرمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، تو اس کا تذکرہ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آیت یہ صورت بیان ہو رہی ہے، اور اس میں ایک اور بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ جو نافرمان ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں اگر ہم نافرمان ہیں تو بھائی ہم پہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی کھرے کھوٹے کا فرق تم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ قیامت کی ہے، آ جائے گی تو دیکھ لینا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ سبا ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنی بیش بہا نعمتیں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو پتہ ہے ان کو بھی نبوت عطا ہوئی، بادشاہت عطا ہوئی، اور اسی طریقے سے اتنی پیاری آواز ان کو عطا ہوئی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ پہ نرم کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو پتہ ہے ہر چیز پہ، ہوا پہ، چرند پرند جنات، ہر چیز پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور اس کے بڑے وہ فائدے بھی حاصل کرتے تھے اور اپنے کام وغیرہ ان سے لیتے تھے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر پھر یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ شکر گزار اللہ تعالیٰ کے بندے بنے۔ پھر اسی طرح یہ جو سبا کی قوم ہے، جیسا بتایا یمن کے کنارے پہ رہتی تھی، بہت فراوانی تھی، ایک بہت بڑا ڈیم تھا جہاں سے پانی آتا تھا، ہر طریقے کی ہریالی تھی، لیکن جب یہ نافرمان ہوئے اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سینکڑوں نبی ان کے اندر بھیجے، لیکن یہ جب نہیں مانے، ظاہر ہے کہ پھر وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور اس کا پانی آہستہ آہستہ آنے لگا اور سیلاب آ گیا اور یہ سب ڈوب کر مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں انہی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو اولاد اور مال ہے نا، اس کی اکڑ بہت بری چیز ہے، تو اس سے آپ بچ کے رہیں۔ آگے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سورہ فاطر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ پھر اسی طرح اس سورت کا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر ملائکہ کا، فرشتوں کا ذکر بھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کا نظام کیسے چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا چلا رہا ہے۔ اس کائنات کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو کائنات بنائی جا رہی ہے، یہ اتنی زبردست طریقے سے چل رہی ہے، تو دوبارہ تم لوگوں کا زندہ کرنا اور اس کو دوبارہ سب چیزوں کو مینیج کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ میری مرضیات پہ لوگ چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام چلایا، انبیاء آئے، فرشتے آئے، فرشتے انبیاء پر وحی لے کر آئے، آگے وہ سلسلہ پورا چلا تاکہ ہمیں نصیحتیں حاصل ہوں۔ اور کیا نصیحتیں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ 8 نصیحتیں اہم بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے وعدے سچ ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ نمبر 3، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ نمبر 4، شیطان چونکہ انجام کے اعتبار سے جہنمی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی جہنم میں جائیں۔ نمبر 5، ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ آخرت کی کامیابی بہت عظیم ہوگی اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ نمبر 6، ہدایت اور گمراہی، نیکی بدی، حق اور باطل میں تمیز من جانب اللہ ہے، یعنی اگر کسی کو یہ سب پتہ لگ جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اس کے بعد مثالیں دے رہے ہیں، مومن اور کافر کا فرق بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ آنکھوں والا ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کفر کی مثال ہے وہ ظلمت کی ہے، اور اسلام کی مثال وہ نور کی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام جو ہے وہ ظل ہے، یعنی سایہ ہے، اور جو کفر ہے وہ حرور ہے، وہ دھوپ ہے۔ اسی طریقے سے کیا فرمایا کہ اسلام کی مثال زندہ کی سی ہے، مسلمان زندہ ہے،
اور کافر کفر کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ اپنی شان خلاقی اور رزاقی کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس طریقے سے بنائی اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہارے رزق کا انتظام فرمایا۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر بیان ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 3 گروہوں کی بھی بات فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ تو وہ ہے کہ بالکل فرائض اور واجبات سے غفلت برتا ہوا ہے، نہ اس کو فرائض کی پرواہ ہے نہ واجبات کی، اور یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آخرت کے اعتبار سے اس کا برا انجام ہے۔ دوسرا وہ ہے جو فرائض اور واجبات پہ تو عمل کر رہے ہیں لیکن گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، لیکن نفلی اور مستحب عبادتوں میں سستی کرتے ہیں، یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا وہ ہے جو فرائض اور واجبات میں بھی پورے ہیں اور اسی طرح نوافل اور مستحب میں بھی پورا کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے مزید اچھا ہے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔